اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بلند اور برتر ہے، بہت بالا و برتر ہے۔ یہ سورۃ النحل ہے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے مظہر کے طور پر شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں والی صورت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے کے اخیر میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صحابہ کرام قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت فرما گئے تھے، اور اس کے بعد جو لوگ مکہ مکرمہ میں پیچھے موجود تھے وہ قریش کے جبر کو برداشت کر رہے تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو مکی زمانے کے اخیر میں ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت کے آغاز ہی میں بڑے سخت انداز میں قریش مکہ کو پیغام دیا گیا۔ قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب آنا ہے، تم مل یا میٹ کر دیے جاؤ گے، یہ بس مسلمانوں کی منہ زبانی باتیں ہیں، ایسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بات کا جواب دیا۔ آگے جا کر اسی صورت میں اللہ جل جلالہ نے اسلام کے عالمگیر منشور کا بھی اعلان فرمایا کہ اسلام کا عالمگیر منشور کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور ذوی القربہ کو دینے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تمہیں بے حیائی، برائی اور بغاوت سے، ظلم سے اللہ تبارک و تعالی روکتا ہے۔ یعنی یہ اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ اسلام کی صورت میں جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے اس کا عالمگیر منشور کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ تمہیں کس انداز کے احکامات دے گا، تعلیمات دے گا۔ تو اس کا لب لباب اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتے نبھانے کا، اور روکتا تمہیں کس چیز سے ہے؟ بے حیائی سے، برائی سے، کسی کے اوپر ظلم سے۔ آپ جتنی بھی منہیات دیکھ لیں ان میں ان تینوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے، اور اللہ کے جتنے احکامات دیکھ لیں ان میں سے بھی عدل ہے، احسان ہے، یا ایتاء ذی القربیٰ ہوگا، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی امر جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو اس آیت میں پورے دین کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس آیت کو جمعے کے خطبے کا حصہ بنایا۔ چنانچہ آج بھی آپ جمعوں کے خطبے میں یہ خطیب کے زبان سے یہ خطبے کے دوران یہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے حلال اور حرام کا فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس چیز سے روکتا ہے، کون سی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں، کون سی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں۔ تو یہ اس صورت کے کچھ مضامین کا خلاصہ تھا۔ اب دیکھیے، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، فلا تستعجلوا، لہٰذا اس کے لیے عجلت نہ مچاؤ، جلدی نہ مچاؤ۔ عام طور پر قرآن کریم کی صورتوں کا آغاز یا تو اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اللہ کی حمد سے ہوتا ہے، یا حروف مقطعات سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ جل جلالہ نے اس صورت کا آغاز عذاب کی خبر سے کیا ہے کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جس حکم کا واقع ہونا یقینی ہو مستقبل میں، تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں حکم آنے والا ہے،
عذاب مستقبل میں آئے گا، لیکن چونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے جیسے کہ وہ آ چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا، اتا امر اللہ، امر اللہ آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ یعنی تم یہ جو پروپیگنڈے کرتے پھرتے ہو کہ ہمیں عذاب عذاب کہہ کر ڈرایا جاتا ہے، کہاں ہے وہ عذاب؟ قریش مکہ برملا یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اللہ کا قہر تمہارے اوپر آ جائے گا، کہاں ہے وہ عذاب؟ وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، وہ تمہارے اوپر واقع ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ کا حکم واقع ہو کر رہا، 8-10 سال کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا نام و نشان ہی حجاز سے مٹا دیا۔ اس صورت کو جیسے میں نے عرض کیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد 8ویں ہجری میں 8 سال کے اندر اندر اللہ نے مکہ فتح کر دیا، اس کے بعد طائف فتح ہو گیا، تو یہ پورا حجاز اللہ نے مسلمانوں کے عملداری میں دے دیا اور یہاں سے کفر اور شرک کا خاتمہ فرما دی۔ اسی طریقے سے بدر کے موقع پہ اس سورت کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد 1-1.5 سال کے بعد بدر کے میدان میں کفر کے بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں کے تلواروں کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی نے تہ و تیغ کر دیا۔ یہ تو دنیا میں ان کے اوپر آنے والی عذاب کے مختلف شکلیں تھیں، اور باقی جو آخرت میں ان کے اوپر عذاب آئے گا، اگر کوئی نافرمانی کی حالت میں، شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہو تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو ہو کر رہے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ اس کا آنا واقع ہونا یقینی ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس چیز سے، یعنی اس شرک سے جو یہ لوگ جس میں مبتلا ہیں، جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ یعنی انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کی گستاخی کے مترادف ہے، توہین کے مترادف ہے، اور جب تم اللہ کی توہین کرو گے، گستاخی کرو گے، بے ادبی کا ارتکاب کرو گے، تو تمہارے اوپر تو عذاب آ کر رہے گا۔ یعنی یہ شرک وہ بنیادی سبب ہے، بنیادی علت ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ کر رہے گا۔ قریش مکہ ایک خدا کا وجود تو مانتے تھے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن پھر بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ ان بتوں کو اللہ کے دربار میں اتنا مقام حاصل ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اللہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بت ہمارے فلاں کام اپنی مرضی سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک کے مرتکب تھے، اور اسی شرک کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب گویا کہ آ چکا ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے، ان انذروا، کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ قریش مکہ میں مشرکین عرب میں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا طائف ہوں، ان میں ایک یہ بھی خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ یہ پھبتی کسا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہوتا تو پھر طائف یا مکہ کے کسی سردار کو بنا دیتا، کسی بڑے وڈیرے کو بناتا، کسی سرمایہ دار کو بناتا، اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہی تھا۔ تو یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنے پیغمبر۔ فرشتوں میں سے بھی پیغمبروں کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ فرشتوں میں سے پیغمبروں کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر انبیاء تک آتے ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، اور انسانوں میں سے پیغمبر کا مطلب یہ جو نبوت کے منصب سے سرفراز کیے جاتے ہیں، جنہیں دوسری انسانیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔
تو نبوت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی قابلیت کے بنیاد پر وہاں تک پہنچ جائے، کہ ایک آدمی محنت کرتا رہے اور اپنی محنت کے بلبوتے پر نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نبوت کا منصب من جانب اللہ ہے۔ اللہ جل جلالہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور چونکہ یہ من جانب اللہ ہے اس لیے نبوت کے منصب میں معزولی بھی نہیں ہوتی۔ انسان اگر کسی کا انتخاب کرتا ہے تو آگے جا کے بسا اوقات اس کو معزول بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، اس کا انتخاب بھی کمزور ہے۔ آپ کسی پہ اعتماد کرتے ہیں، اسے ووٹ دیتے ہیں، عہدے تک پہنچاتے ہیں، لیکن بعد میں آپ خود ہی اس سے نا امید ہوتے ہیں اور اس کو اتارنے پر تل جاتے ہیں۔ تو وہ چونکہ آپ انسان ہیں اور کمزور ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ایک آدمی آگے جا کر کیا کرے گا، اور ہم اس پہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں، آگے جا کے ہمارا اعتماد ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے۔ اللہ کے معاملات میں تو کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو نبوت کے منصب میں پھر معزولی نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ پھر ایسی شخصیت کے سر پر نبوت کا تاج سجاتا ہے جو اللہ کی توفیق سے نبوت کی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ باقی کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا وہ تو اللہ کی مشیت ہے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر کے ذمے تو پہنچانا ہے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے پیغمبر آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، رہی حساب کی بات تو وہ ہمارے ذمے ہے، تو پیغمبر کا کام پہنچانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ تمہیں یہ پروپیگنڈے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے سردار کو کیوں نہیں پیغمبر بنایا، فلاں سرمایہ دار کو کیوں نہیں بنایا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پیغمبر بنا دے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں میں سے بالروح، زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم کے ساتھ، اپنے حکم سے، علی من یشاء جس کے لیے وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی بندوں میں سے جس کے لیے اللہ کی مشیت ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی اتارتا ہے فرشتے کے ذریعے، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اللہ کا کلام اس تک پہنچاتا ہے۔ یہاں روح سے وحی مراد ہے، قرآن کریم مراد ہے، اللہ کے کلام کو یہاں روح کہا گیا۔ جیسے انسان کا جسم ہے، یہ ہڈی اور گوشت کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہی اس میں اصل انسانیت کی صفت پیدا کرتی ہے۔ روح ہی انسان کو یہ توانائی بخشتی ہے کہ وہ انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو علم سے نوازتا ہے، علم کے لیے اس کو حسیات دیتا ہے، آلات علم دیتا ہے، حواس خمسہ سے نوازتا ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے اور سونگھتا ہے اور مس کرتا ہے۔ ان حواس خمسہ کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کی پہچان کرتا ہے، عقل کے ذریعے چیزوں کو پرکھتا ہے۔ ان تمام حواس کا تعلق روح سے ہے۔ جیسی ہی روح انسانی جسم سے نکلتی ہے تو گوشت اور ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ بیکار ہوتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد جا کر اس کو کندھوں سے اتارے اور مٹی کے سپرد کرے۔ تو جس طریقے سے روح انسان کے اس جسم کو زندگی بخشتی ہے، اسی طریقے سے ابدی زندگی انسان کو قرآن کریم عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم انسان کو ابدی زندگی عطا کرنے والا ہے، اسی لیے اس کو روح کہا گیا۔ اللہ کا کلام انسان کو تادیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ زندہ رکھنے کا مطلب کہ وہ اس دنیا سے جائے گا تو ایک اگلی زندگی شروع ہو جائے گی، انعامات والی زندگی شروع ہوگی، پھر عالم برزخ ختم ہوگا، عالم حشر میں جائے گا تو اللہ کی رحمت اس کو اپنے احاطے میں لے لے گی، یہاں تک کہ وہ پول صراط میں سے ہوتا ہوا جنت میں پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے انسان کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں، ہمیشہ کی نعمتیں اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم کو یہاں پر روح سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ نہیں ہے، وہ قرآن کریم سمجھتا نہیں ہے، قرآن کریم پر عمل پیرا نہیں ہوتا، قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو بے شک وہ آپ کے سامنے چلتا پھرتا ہے لیکن وہ اصل روح سے محروم ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم جگہ جگہ ایسے لوگوں کو سمن بکمن عمیون کہتا ہے۔ کبھی قرآن کریم کہتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔
تو حاملین قرآن اور حاملین دین متین یہ بصیر ہیں، اور دین سے محروم آدمی اعمیٰ ہے، نابینا ہے، بے شک وہ ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کا فائدہ کیا ہے اگر وہ اس دیکھنے کے ذریعے قرآن کریم تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو معلوم ہوا کہ حقیقی زندگی انسان کی قرآن کریم ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ نے قرآن کریم کو روح سے تعبیر کی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنے حکم کے ساتھ روح، یعنی ہم نے آپ کی طرف روح کو بھیجا ہے۔ روح سے مراد یہی کلام الہی ہے جس کے ذریعے انسانیت کو حقیقی زندگی عطا ہوتی ہے۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن قرآن کریم سے محروم ہے، تو نہ اس کے دیکھنے کا اعتبار ہے، نہ اس کے سننے کا اعتبار ہے، اور نہ اس کی عقل کا کوئی اعتبار ہے۔ تو فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے۔ کیوں اتارتا ہے؟ پیغمبر کا منصب کیا ہوتا ہے؟ انذرو، کہ لوگوں کو آگاہ کر دو۔ کس چیز سے آگاہ کر دو؟ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک یقینی طور پر کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتقون، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو، ڈرنے کے لائق صرف میں ہوں۔ گویا کہ قرآن کریم کا مقصد ہی معرفت الہی ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ بندہ مومن قرآن کریم پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم نہ پڑھے تو وہ تو ہے ہی محروم۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ کر بھی اللہ تک رسائی حاصل نہیں کرتا تو قرآن کریم کا جو حقیقی فائدہ ہے اس سے وہ محروم رہا۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو قرآن کریم سمجھتے ہیں، قرآن کریم کے معنی کا ادراک رکھتے ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کو صرف معلومات کے لیے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو قرآن کریم پر ایسی دسترس رکھتے ہیں جو شاید مسلمان کو بھی نہ ہو، لیکن وہ قرآن کریم کو معلومات کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کجی نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچتے، تو قرآن کریم پڑھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اسے معرفت الہی تک لے جائے۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن کریم کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، قرآن کریم پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آج کل ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہیں انہیں معلومات حاصل کرنے کا ایک جنون ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کے بارے میں بھی طرح طرح کی معلومات حاصل کرتے ہیں، بالخصوص سائنسی معلومات، دنیا کے آغاز کی معلومات، تقدیر کی معلومات، انسان کے مستقبل کی معلومات۔ یہ معلومات وہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ معلومات برائے معلومات ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ معلومات انہیں معرفت الہی تک نہیں پہنچاتی۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کے لیے، معرفت الہی کے لیے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا بیان شروع کر رہا ہے جو اس نے انسان پر کی ہیں۔ پیچھے عقیدہ آخرت کا بھی بیان، عقیدہ توحید کا بھی بیان ہوا، عقیدہ رسالت کا بھی بیان ہوا۔ جیسے مکی صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے کہ ان میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، تو یہاں اللہ نے ابتدائی 2 آیات میں ان دونوں عقائد کا بیان کر دیا، اور پہلی آیت میں عقیدہ آخرت کا بھی بیان ہے، اس طور پر کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو انسان دنیا سے مٹ جائے گا، اس کی اخروی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو تینوں بنیادی عقائد کا بیان ابتدائی دونوں آیات میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ ان نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ یہ بات گزشتہ صورت میں بھی جا بجا گزری تھی کہ آسمانوں اور زمین اور اس پوری کائنات کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور وہ مقصد کیا ہے کہ یہ کائنات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا کہ یہ پوری کائنات بنا کر اللہ نے انسان کے لیے ماحول ہموار کیا ہے، گراؤنڈ تیار کیا ہے کہ وہ یہاں رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ کائنات کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کائنات کو ایک خالق نے باقاعدہ منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ خود سے بن گئی ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے اور اس کے بعد مختلف جو قوتیں ہیں وہ از خود عمل پیرا ہو گئیں اور یہ کائنات بن گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کائنات کو پہلے ایک خالق نے باقاعدہ ڈیزائن کیا ہے اور منصوبے کے تحت ایک خاص مقصد دے کر اس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور خاص مقصد کے ساتھ جب ہی کائنات پیدا ہو سکتی ہے جب کوئی خالق موجود ہو۔ تو معلوم ہوا کہ خالق موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کائنات خود سے پیدا ہوگی۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ گزشتہ صورت میں اللہ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا۔ اب یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ اس کو ماء مہین کہا گیا کہ بہت حقیر درجے کے پانی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک ایسا پانی جو کسی کے جسم کو لگ جائے تو جسم دھونا پڑتا ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے۔ ناپاک پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اس میں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ ایک ناپاک قطرہ آب سے اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو استدلال کی قوت رکھتی ہے۔ فرمایا نا کہ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ جھگڑا وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دلیل دے رہا ہے، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس ناپاک پانی سے ایسی مخلوق کو کھڑا کر دیا جو عقل رکھتی ہے، اسے عقل دی ہے، وہ اس عقل کا اگر غلط استعمال کرے گا تو جھگڑے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ آیت انسان کو اس کی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے کہ آج تم سر اٹھا کر زمین پر پھرتے ہو، خالق کی نافرمانی کرتے ہو، دین میں لڑائی جھگڑے کو تلاش کرتے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم ایک ناپاک قطرہ آب سے تخلیق کیے گئے ہو، لہٰذا اپنی حقیقت کو اپنے سامنے رکھو۔ وہ تمہارے لیے اللہ نے عاجزی کو تجویز کیا ہے تو روئے زمین پر عاجز بن کر رہو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس میں ایک طرف اللہ کی قدرت کو بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں اور یہاں اللہ انسان کو اس کی حقیقت بھی یاد دلا رہا ہے کہ تم ہو کون، تمہیں ہم نے پیدا کیسے کیا ہے، ذرا اپنی حقیقت پر نگاہ تو ڈالو۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ، اب وہ آمادہ ہوا جھگڑے پر۔ خصیم خصم کہتے مخالف کو، مبین کھلم کھلا، چنانچہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور چوپائے اسی نے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ دفء کہتے ہیں گرمی کے، گرمی پہنچانے کو، سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے۔ حین تریحون، جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو۔ وحین تسرحون، اور جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں اللہ نے چوپایوں کا ذکر کیا ہے اور چوپایوں سے جو انسان کے فوائد وابستہ ہیں ان کا ذکر کیا۔ چوپایوں سے مراد عام طور پر وہ جانور ہیں جو عمومی طور پر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، انسان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، انسان ان کو پالتا ہے، گھر میں وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں، واپس پھر اسی کے گھر آتے ہیں۔ جیسے
گائے بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے وغیرہ، اور انہی جانوروں کی انسان قربانی بھی اللہ کے حضور بقرہ عید کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ جانور ایسے ہیں جن میں اللہ نے انسان کے لیے طرح طرح کے فوائد رکھے ہیں۔ مثلا ان کے اون سے انسان اپنے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے، جیسے بھیڑ وغیرہ کی جو کھال ہے وہ انسان کے لیے گرم اونی لباس تیار کرنے کے کام آتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے فوائد انسان کے ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انسان ان سے گوشت حاصل کرتا ہے، ان کا دودھ حاصل کرتا ہے، پھر دودھ کی مختلف مصنوعات بروئے کار لاتا ہے کہ دہی ہے، لسی ہے، گھی ہے، پنیر ہے، مکھن ہے وغیرہ۔ تو یہ تمام تر فوائد انسان انہی جانوروں سے حاصل کرتا ہے۔ گویا کہ یہ جانور انسان کی غذا کے بھی کام آتے ہیں۔ اور پھر عربوں کے ذوق کے مطابق اللہ نے ان سے فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے۔ چونکہ عرب جانور پالتے تھے، یہی ان کی عمومی تجارت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی بڑی بڑی صنعتیں تو تھیں نہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ غلہ کوئی نہ کوئی ریوڑ رکھ لیتے تھے، اس کا گوشت بیچتے تھے یا دودھ وغیرہ استعمال کرتے تھے، کھال فروخت کرتے تھے، اور وہ جانور سارا دن باہر چرتے تھے۔ اب جس وقت وہ جانور گھر میں ہوتے تھے شام کو، تو ظاہر ہے کہ جانور جب رہتا ہے تو زمین پر آرام کرتا ہے، گوبر وغیرہ میں۔ جب صبح نکلتا ہے تو اتنا کوئی اچھا اس کا منظر نہیں ہوتا، سارا دن وہ باہر پھرتا ہے، چرتا رہتا ہے، تو اس کے جسم کی وہ گندگی زائل ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پانی سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ بہرحال شام کو وہ بھرے ہوئے پیٹ گھر آتا ہے، تو اس کا اس طریقے سے گھر آنا یہ مالک کے لیے بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے کہ میرے جو جانور خالی پیٹ گئے تھے، پراگندہ حال گئے تھے، اب وہ خوشنما طریقے سے واپس آ رہے ہیں اور بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس ریوڑ کے مالک کے لیے یہ بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اس ذوق کے مطابق وہ نعمت ان کو یاد دلائی کہ دیکھو ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑا خوشنما منظر بھی ہے، جب شام کو یہ واپس تمہارے پاس آتے ہیں تو تم اس طریقے سے ان کے آنے سے بڑے خوش ہوتے ہو۔ اور پھر ان میں اللہ نے ایک فائدہ یہ بھی رکھا ہے کہ تم ان کے اوپر بوجھ لادتے ہو، جیسے اونٹ ہے کہ تم اس کے اوپر سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں تمہارے بوجھ سمیت ایسی جگہوں پر لے کے جاتا ہے کہ اگر تم از خود جاتے تو تمہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی، سامان سمیت تمہیں پیدل چلنا پڑتا، تمہیں توانائی صرف کرنی پڑتی۔ یہ اونٹ تمہیں بغیر توانائی خرچ کیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ تمام وہ فوائد اور منافع ہیں جو کہ چوپایوں کے ساتھ انسان کے وابستہ ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ نے انسان کو یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، وَمَنَافِعُ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں ان میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں خوشنما منظر بھی تمہیں دکھلاتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اثقال ثقل کی جمع ہے، بوجھ کو کہتے ہیں۔ إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہروں کی طرف، ایسے مسافت تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر جان جوکھوں میں ڈالے بغیر۔ یعنی ایک جگہ سے ایسی دوسری جگہ تک، شہر تک تمہیں پہنچاتا ہے کہ اگر تم اس کا سہارا نہ لیتے تو تمہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی، لیکن یہ تمہیں بڑی سہولت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ تمام نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں
تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے 3 اور جانوروں کا ذکر کیا، گھوڑا، خچر اور گدھا، اور فرمایا کہ ان 3 جانوروں میں تمہیں 2 فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو کہ اس میں تمہارے لیے سواری کا فائدہ ہے کہ یہ تینوں جانور جو ہے باربردار ہیں، تمہارا بوجھ لے کے جاتے ہیں، تمہیں لے کے جاتے ہیں، اور پھر ان میں تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ گھوڑا بڑا خوبصورت جانور ہے، اللہ نے اس کی پیشانی میں برکت اور خوبصورتی کو رکھا ہے، تو فرمایا کہ ان 3 جانوروں میں اللہ نے تمہارے لیے یہ فائدے رکھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ پیچھے چوپایوں کا ذکر تھا، وہ حلال جانور تھے، تو وہاں ان کو کھانے کا بھی ذکر تھا، ان کے دیگر منافع کا بھی ذکر تھا، جن میں دودھ بھی آ سکتا ہے، دیگر غذائی ضروریات بھی آ سکتی ہیں، اور یہاں ان جانوروں کا ذکر ہے جن کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں ان کے فوائد ذکر کرتے ہوئے کھانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ زینت اور سواری کا ذکر ہے۔ چنانچہ خچر اور گدھے کے گوشت کی حرمت پر تو تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ گھوڑے کے بارے میں دونوں قسم کی آراء ہیں، ایک روایت کی روشنی میں گھوڑے کا گوشت حلال ہے اور ایک روایت کی روشنی میں گھوڑے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گھوڑے کے گوشت کو حرام تو نہیں کہا، مکروہ قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 جانور وہ ہیں کہ جن کا گوشت انسان استعمال نہیں کرتا، تو اللہ نے ان سے جو انسان کے فوائد وابستہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ تم ان پر سواری کرتے ہو۔ خچر پر سواری ہوتی ہے، خچر یہ گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے اور اس کی نسل آگے نہیں چلتی، بہت طاقتور جانور ہوتا ہے، انسان اس کے ذریعے اپنا بوجھ اپنا سامان منتقل کرتا ہے، اس پر سواری کرتا ہے، گدھے پر بھی سواری کرتا ہے، اور گھوڑا تو ہے ہی تیز رفتار قسم کا جانور، جہاد کا ایک بڑا سبب ہے، آلہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ، اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں پیچھے سواریوں کا ذکر ہے، اونٹ سواری ہے، گھوڑا سواری ہے، خچر سواری ہے، گدھا سواری ہے۔ اب اسی تسلسل سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اور بہت سارے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی سواری کے بہت سارے وہ ذرائع جو مستقبل میں سامنے آئیں گے جن کو تم فی الحال نہیں جانتے، اللہ نے وہ بھی پیدا کیے۔ ان میں ریل آ گئی، ان میں جہاز آ گیا، ان میں گاڑیاں آ گئیں، اس میں بحری جہاز آ گئے، اس میں یہ جو خلائی چاند تک پہنچانے کے جدید آلات ہیں وہ آ گئے، اور پھر قیامت تک جو جدید ترین آلات انسان بنائے گا وہ تمام اس آیت میں آ جائیں گے کہ اللہ نے سواری کے لیے وہ کچھ پیدا کیا ہے، وہ کچھ پیدا کرنا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سے راستے ٹیڑے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کر رہا ہے اور آگے بھی انعامات کا ذکر ہے، درمیان میں یہ جملہ انسان کی ہدایت کے لیے تعلیم فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں، تو جو خالق تمہیں ان نعمتوں سے نوازتا ہے، جو خالق تمہیں دنیا میں مختلف نعمتیں دیتا ہے، تو کیا وہ تمہاری ہدایت کے سامان سے تو اس سے غافل ہو جائے گا؟ تمہاری ہدایت کے سامان کا بندوبست نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر کے ساتھ انسان کو اس راستے پر چلائے گا، جیسے آگے فرمائے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ جیسے جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اس مخلوق کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے غذا کس طرح کھانی ہے، میں نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اور وہ چلنے پھرنے کے بھی لائق ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک طویل زمانے تک وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، والدین اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اسے غذا کھلاتے ہیں، پھر اس کو چلنا سکھاتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ علم حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا
تو انسان کو بھی دیگر مخلوقات کی طرح پیدا کر دیتا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتا، اپنے مقصد سے واقف ہوتا اور جبری طور پر اپنے مقصد پر عمل پیرا ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے جو اختیار کی نعمت سے مالا مال ہو۔ دیگر جانوروں میں، مخلوق میں اختیار نہیں ہے، انسان کو اللہ نے اختیار تفویض کیا ہے اور پھر اس کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں اور وہ اپنے اختیار سے کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ ایک تو اس کی فطرت کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کی استعداد رکھی اور پھر بیرونی ماحول میں اس کے لیے زمین ہموار کی ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کلام بھیجا ہے اور ہر طرف اپنی نشانیاں رکھی ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت تھی کہ ایک ایسی مخلوق جو اختیار کی نعمت سے بہرور ہو، اپنے اختیار سے وہ راستے کا انتخاب کرے اور وہ راستہ پھر ان کو یا کامیابی تک لے کر جائے یا ناکامی تک لے کر جائے۔ تو اس کا ذکر فرمایا کہ سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس نے تمہارے لیے صراط مستقیم بنایا ہے، تمہاری فطرت کے اندر اس پر چلنے کی استعداد رکھی ہے۔ تم اگر خود اپنی فطرت کو خراب کر بیٹھو تو الگ ہے، ورنہ اللہ نے تو استعداد رکھی ہے اس کے اوپر چلنے کی، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر کر دیتا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ تو درمیان میں انسان کی ہدایت کے لیے، سیدھے راستے کی اہمیت کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب آگے پھر نعمتوں کا بیان۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ومنہ شجر، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اب یہاں پانی کا ذکر ہے۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی ہی ہے جس سے اس روئے زمین کی حیات وابستہ ہے۔ پانی نہ ہو تو یہاں کوئی زیرو رہ نہ سکے۔ انسان کے جسم میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پانی کا ہے، خون میں، تو انسان بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ نے اس کرۂ ارضی میں انسان کی ضرورت کا پانی پہلے سے رکھ دیا ہے، اور وہی پانی سائیکل ہو کے انسان کے پاس پہنچتا ہے، انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ سمندروں میں پانی موجود ہے، وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بن کر زمین پر پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، کچھ پانی زمین جذب کر لیتی ہے اور وہ زمین کے سوتوں کے ذریعے انسان تک پہنچتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی دہلیز میں موٹر نصب کر کے پانی کھینچ لیتے ہیں، اور کچھ پانی ندی نالوں کے ذریعے ہوتا ہوا واپس سمندر پر چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر بخارات بن کر اڑتا ہے۔ تو یہ پانی ہے جس کا یہ جو چکر ہے یہ اس کرۂ ارضی میں چلتا رہتا ہے۔ تو پانی ہی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کی حیات کو وابستہ کیا، اور یہ اتنی بڑی نعمت کس نے انسان کو دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ چنانچہ فرمایا هو الذی، وہی ذات ہے جس نے انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ سما سے مراد کبھی خلا ہوتا ہے، کبھی سما سے مراد اوپر کی جہت ہوتی ہے، کبھی سما سے مراد بادل بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بادلوں سے ہی پانی برستا ہے، اور بادل اوپر کی سمت میں ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں ان پر سما کا اطلاق ہوا۔ لکم منہ شراب، تمہیں اس سے پینے کی نعمت حاصل ہوتی ہے، پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ومنہ شجر، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ جو پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اس سے زمین زرخیز ہوتی ہے، اسی سے سبزہ اگتا ہے، درخت اگتے ہیں، اور انہی درختوں اور سبزے میں انسان مویشیوں کو چراتا ہے، اور پھر ان مویشیوں سے انسان فوائد حاصل کرتا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع، اسی سے اللہ نے اگائیں تمہارے لیے کھیتیاں، یعنی اسی پانی کے فوائد کیا ہیں؟ اس سے درخت اگتے ہیں اور اس سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے۔ والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور کے درخت، والاعناب، انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، اور اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ کھیتی سے مراد گندم، جو، وہ تمام چیزیں جو انسان کی غذا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ زیتون کے کئی استعمال ہیں، یہ جہاں پھل کے طور پر کام دیتا ہے وہاں چکنائی کے طور پر بھی کام دیتا ہے۔ اس کے تیل سے انسان مالش بھی کرتا ہے، اس کے تیل کو بطور غذا کے بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کے تیل کو سالن وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آگے نخیل اور اعناب سے مراد
پھل ہیں، ہر قسم کے پھل، کھجور اور انگور، یہ جہاں پھل ہیں وہاں اللہ نے ان میں غذائیت بھی رکھی. تو یہ انسان کی ہر قسم کی غذا کی نمائندگی کے طور پہ اللہ نے یہ 3-4 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں کہ تمہارے لیے کھیتیاں اگائیں، ہر قسم کا اناج غلہ، تمہارے لیے زیتون اگایا اسی پانی سے، یعنی ہر قسم کی چکنائی جو تمہارے جسم کی ضرورت ہے، اور نخیل اور اعناب کی شکل میں اللہ نے پھل اگائے، اور آگے پھر کہہ بھی دیا کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں. یعنی یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، انسان ان پر اگر غور و فکر کرے تو وہ لازماً اللہ تک پہنچتا ہے. ہاں اگر کوئی غور و فکر ہی نہ کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے خدمت پر لگا رکھا ہے تمہارے لیے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں. ان فی ذلک لآیات، یقیناً ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کرۂ ارضی کی جو بھی چیز ہے، نظام شمسی ہے، عالم بالا کا نظام ہے، ارضی چیزیں ہیں، یہ تمام کرۂ ارضی کی ہر چیز اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی. چنانچہ یہاں اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ رات تمہاری خدمت کے لیے ہے، کہ رات کو تم آرام کرتے ہو، وہ تمہارے آرام کے لیے مفید ہوتی ہے. اگر رات نہ ہوتی تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انسان زندہ کیسے رہتا. جو آرام رات کی نیند سے انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ دن کی نیند سے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ رات میں اللہ نے فطری طور پر آرام کا مادہ رکھا ہے، اور دن میں اللہ نے انسان کے لیے رزق رکھا ہے. تو رات بھی انسان کے کام کے لیے، دن بھی انسان کے کام کے لیے. اور سورج اور چاند یہ بھی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر رکھے ہیں. ستارے انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں. ان اجرام فلکی میں سے ہر چیز میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور یہ تمام تر نشانیاں ہیں. اگر کوئی عقل سے کام لے تو وہ ادنا عقل سے بھی ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کام پر لگی ہیں. آخر کسی نے تو کام پر لگایا ہے نا. یہ دن اور رات کا جو سائیکل چلتا ہے، دن کبھی اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، رات وقت سے پہلے نہیں جاتی، نہ تاخیر ہے نہ جلدی ہے. تو اتنا سخت ڈسپلن خود سے بن گیا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، عقل کے خلاف ہے. آخر کوئی تو اس نظام کو چلا رہا ہے نا. اب وہ کوئی کون ہے؟ وہ کوئی ایسی ذات ہوگی جو کہ کامل درجے کی عقل سے مالا مال ہوگی، جو عجیب و غریب صفات کمال سے مالا مال ہوگی، اور وہ اللہ کے سوا کون ہو سکتی ہے؟ تو جتنے بھی ملحدین ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، اگر مکی صورتوں کو ذرا آنکھوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر پڑھا جائے تو مکی صورت کی ہر آیت آپ کو الہاد کا جواب فراہم کرتی، اللہ کے نہ ہونے کے خلاف آپ کو دلیل دیتی ہے کہ خالق موجود ہے. یہ کائنات خود سے نہیں بنی، کسی نہ کسی نے اس کو بنایا ہے. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہیں. یعنی پیچھے سخر بار بار آ رہا ہے نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک ان سب میں نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کریں. اسی وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زرع کا مطلب پھیلا دینا، اور جو اس نے پھیلا دی ہے زمین میں. مختلفاً الوانہ، الوان لون کی جمع ہے، رنگ کو کہتے ہیں، جس کے مختلف رنگ ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو اس نے پھیلائی ہیں، کیوں پھیلائی ہیں؟ تمہاری خدمت کے لیے. ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یذکرون، جو سبق حاصل کرے. پیچھے مختلف چیزوں کا نام لیا، اب یہاں عمومی طور پر کہہ دیا کہ زمین میں رنگ برنگی جتنی چیزیں اللہ نے پھیلائی ہیں تمہاری خدمت کے لیے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا. سمندر بھی تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. مراد مچھلی ہے، مچھلی کو ذبح بھی نہیں کرنا پڑتا،
اللہ نے وہ تازہ گوشت کے طور پر انسان کو بطور نعمت کے فراہم کی۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ وہاں سے موتی نکلتے ہیں، مختلف قسم کے جواہر نکلتے ہیں جن کو خواتین پہنتی ہیں، انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ شکر گزار بنو۔ سمندر، یہ جو عالم بحر ہے، یہ بھی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ سمندروں سے انسان کے بہت سارے مفادات وابستہ ہیں۔ انہی سمندروں میں انسان کشتیوں کے ذریعے سفر کرتا ہے، دور دراز کے سفر کو سمندروں کے ذریعے ممکن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سمندر سے انسان کے مفادات وابستہ ہیں، یہاں سے معدنیات نکالتا ہے، تیل نکالتا ہے، ہیرے جواہرات یہاں سے نکالتا ہے، اور بہت سارے فوائد اللہ نے سمندر سے انسان کے وابستہ کر رکھے ہیں۔ انہی سمندروں میں سفر کر کے انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے۔ فضل سے مراد رزق ہے، تجارت ہے۔ دیکھیے یہاں رزق اور تجارت کو اللہ تعالیٰ فضل سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس مال و دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمایا جائے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے انسان۔ لیکن اگر اس مال و دولت کو حرام طریقے سے کمایا جائے، حرام طریقے سے خرچ کیا جائے، تو بھئی یہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ تو مال و دولت تو نعمت ہے، اس کو فضل بنانا یا اس کو اپنے لیے وبال بنانا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے کیوں لگائی ہیں؟ تاکہ تم شکر کرو، یعنی تم ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دی، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور دریا اور راستے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اب یہاں پہاڑوں کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے شروع میں زمین کو بنایا تو زمین کو سمندر پر بچھایا گیا تھا، پانی پر بچھایا گیا تھا، تو اس میں ذرا ایسی حرکت تھی جو انسان کے لیے اضطراب کا سبب بن سکتی تھی، تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے، اور ان پہاڑوں نے زمین کو ساکن کر دیا، یعنی اس مضطرب حرکت سے زمین کو خاموش کر دیا۔ اس حرکت سے مراد یاد رکھیے وہ حرکت نہیں ہے جو مستدیری ہے، یعنی گول حرکت ہے، جیسے زمین اپنے مدار میں گردش کرتی ہے، وہ حرکت نہیں ہے۔ اس حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو انسان کے لیے اضطراب کا سبب بنے۔ جیسے آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ایک تو گاڑی کی وہ حرکت ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا رہی ہے، وہ حرکت تو ضروری ہے، اور ایک حرکت وہ ہے جو گاڑی کی خرابی کی وجہ سے یا سڑک کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ جو سڑک کی خرابی یا گاڑی کی خرابی کی وجہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے سفر میں خلل ڈالتی ہے، اضطراب پیدا کرتی ہے، اور جو سفر منزل مقصود کی جانب جو حرکت ہے وہ تو آپ کو چاہیے، وہ تو آپ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح زمین کی ایک حرکت تو وہ ہے جو وہ محور میں کرتی ہے، اس حرکت سے قرآن کریم نے نہ تو انکار کیا ہے اور نہ کہیں اس کا اس بات کیا ہے۔ قرآن کریم اس سے خاموش ہے، اور جو مختلف اس فن کے ماہرین ہیں پہلے ان کی رائے کچھ اور تھی، اور اب ان کی رائے یہ ہے کہ زمین اپنے محور میں گول حرکت کر رہی ہے، تو وہ حرکت ایک الگ موضوع ہے، یہاں وہ حرکت مراد نہیں، یہاں حرکت وہ مراد ہے جو کہ زمین کے ڈگمگانے سے انسان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، انسان کی زندگی میں اضطراب پیدا کر سکتی تھی۔ اللہ نے اس حرکت کو ختم کرنے کے لیے پہاڑ بنا دی، گویا کہ یہ پہاڑ زمین کو اپنے معمول کی حرکت گول چکر لگانے میں بھی مفید ہیں، مدد فراہم کرتے ہیں کہ اس نے زمین کو ڈگمگانے سے روکا ہے، اور اب زمین اپنا جو کام ہے جو اللہ نے اس کو تفویض کیا ہے وہ معمول کے مطابق آسانی سے کر سکتی ہے۔ یعنی پہاڑوں نے انسان کی زندگی سے اضطراب کو دور کیا۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو انسانی زندگی مشکل کا شکار ہوتی۔ جیسے پہاڑوں پر انسان کے لیے اللہ نے پانی کے بہت بڑے بڑے ذخائر گلیشیئرز کی شکل میں رکھے ہیں،
جو وقتاً فوقتاً پگھلتے رہتے ہیں، ندی نالوں کی شکل میں انسان کو پانی ملتا ہے۔ پہاڑوں میں معدنیات ہوتی ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ پہاڑوں میں ایسی لکڑیاں ہوتی ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو انسان کی بیماری اور دیگر کام آتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو انسانی زندگی مشکل کا شکار ہو جاتی۔ تو پہاڑوں کی نعمتیں ہوں یا پہاڑوں کا زمین پر نصب ہو کر اس کے اضطراب کو دور کرنا ہو، ان تمام چیزوں نے انسانی زندگی میں سہولت پیدا کی۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہ۔ وَأَنْهَارًا اور دریا بنائے اللہ نے، وَسُبُلًا اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اللہ نے نہریں بنا دی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں مختلف راستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے پہاڑ کے پانی کو نکلنے کا راستہ ملتا رہتا ہے، اور ان راستوں میں اگر انسان تصرف کرے، وہاں مکانات بنائے، پانی کے فطری راستے کو روکنے کی کوشش کرے تو انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جب لوگوں نے پہاڑی پانی کے راستوں میں عمارات بنائی تھیں تو وہاں سیلاب آیا تھا پچھلے دنوں، غالباً E11 یا کہاں پر۔ تو پہاڑی راستے کو ہمیشہ خالی چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہاں سے پانی کا جو بہاؤ ہے بارشوں کے دنوں میں، سیلاب کے دنوں میں فطری طور پر پانی اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے نہریں بنائی ہیں، اس نے راستے رکھے ہیں، اور وہ نہریں ہوں یا راستے ہوں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے۔ وعلامات اور بہت سی علامتیں بنائی ہیں، وبالنجم ہم یہتدون اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ جو میدانی علاقوں میں راستہ پہچاننے کے لیے مختلف علامات ہوتی ہیں، یہ علامات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے آپ ابھی یہاں سے نکلیں گے، گھر جائیں گے تو راستے آپ کو معلوم ہیں، مختلف علامات ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا راستہ پہچانتے ہیں یا گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ان علامات کے اہمیت کا ادراک انسان کو یہاں نہیں ہوتا، اس کا ادراک انسان کو ہوتا ہے ایسی جگہ پر جہاں یہ علامات نہیں ہوتی۔ جیسے بہت بڑا کوئی ریگستان ہے جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہر طرف ایک ہی قسم کی ریت ہے، یا سمندر کو آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کے پاس جدید آلات نہ ہوں سمتیں بتانے والے، اور ستاروں سے بھی سمت معلوم کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے، مہیب لہریں ہیں، کوئی علامت زمین پر نہیں ہے، تو وہاں اسے قدر آئے گی کہ وہ جو ہم زمین پر علامات کے ذریعے، راستوں کے ذریعے گھر پہنچتے تھے، وہ علامات اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ بعض نعمتیں اللہ کی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نعمت محسوس نہیں ہوتی، جیسے اب یہ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ گھر پہنچتے ہیں تو یہ علامات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ ہمیں یہ مفت میں میسر ہیں، بغیر کسی مشقت کے میسر ہے، تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ احساس وہاں ہوگا جہاں یہ نہیں ہوں گی، سمندر میں یا ریگستان میں۔ تو کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اور بہت سی علامتیں اللہ نے بنائی ہیں، تم ان کے ذریعے راستے پہچانتے ہو، منزل پر پہنچتے ہو۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یعنی سمندر میں کوئی جا رہا ہے، صحرا میں کوئی جا رہا ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے تو وہ ستاروں کی سمت دیکھ کر اپنی سمت معلوم کر سکتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں جب یہ جدید آلات نہیں تھے تو سفر کرنے والے لوگ ستاروں کی سمتوں سے اور ان کے سفر سے آگاہ ہوتے تھے۔ اب یہاں ایک اور چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ جس رب نے دنیا میں سفر کے لیے تمہارے لیے علامتیں مقرر کی ہیں، اور جہاں یہ علامات نہیں ہیں سمندر اور ریگستان میں، وہاں اس نے ستاروں کے ذریعے تمہیں سمت معلوم کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، تو جو رب دنیا میں تمہیں تمہاری منزل بتائے بغیر نہیں چھوڑتا تو وہ کیا تمہارے حقیقی مقصد کو تم سے اوجھل رکھتا کہ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو خالق تمہیں گھر کا راستہ بتاتا ہے، تمہارے لیے علامات مقرر کرتا ہے، تو وہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو مبہم چھوڑ دیتا؟ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے جنت کے راستے کو بھی واضح کیا ہے، اس نے کامیابی کے راستے کو بھی واضح کیا ہے قرآن کریم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے ذریعے، آپ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے ذریعے، اور انسان کے اندر موجود عقل کے ذریعے۔ ان تمام سے انسان فائدہ اٹھا کر اپنے لیے راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے سامنے راستہ واضح کیا ہے۔ یہ انسان کی اپنی حماقت ہے
کہ وہ راستے کی پہچان نہیں کرتا۔ افمن یخلق، اب بھلا بتاؤ کہ جو ذات پیدا کرتی ہے، کمن لا یخلق، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی دیکھو اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں اور تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یا انسانوں کی پوجا کر رہے ہو، یا فرشتوں کی پوجا کر رہے ہو، یا کسی اور بے جان مخلوق کی پوجا کر رہے ہو، تو یہ تمام تو مخلوقات ہیں، کیا یہ بھی کوئی چیز پیدا کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق تمہیں معلوم کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ عبادت کے لائق وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو خالق حقیقی ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اب بتلاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتے؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، کچھ نعمتیں تو اللہ نے بتا دی ہیں، اور پھر اشارہ کر دیا کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ خود انسان اپنے جسم پر غور کرے، جسم کے مختلف اعضاء ہیں، حرکت میں ہیں، کام کر رہے ہیں، تو انسان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عضو کام چھوڑ دے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو نعمتیں تو بے شمار ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان گن ہی نہیں سکتا۔ جو ایک لقمہ انسان کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، انسان بلا سوچے سمجھے اس کو کھاتا ہے۔ کبھی اس نے غور کیا کہ یہ لقمہ کیسے بنا؟ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی سمندروں میں پہنچتا ہے، وہاں سے بخارات اڑتے ہیں، بادل بنتے ہیں، وہاں سے پانی برستا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، پھر بیج کسان بوتا ہے، پھر اس کی خدمت کرتا ہے، پھر جناب غلہ پیدا ہوتا ہے، پھر گندم بنتی ہے، پھر چکی سے پیسی جاتی ہے، آٹا بنتا ہے۔ یعنی اتنے لوگ اس ایک لقمے کو آپ کے ہاتھوں تک پہنچانے میں مختلف اعمال سے گزرتے ہیں، پھر جا کر یہ لقمہ آپ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ تو ایک لقمے پر اگر غور کرو تو ایک لقمے کو بننے میں، آپ کے معدے تک پہنچ کر ہضم ہونے میں، آپ کے جسم کا حصہ بننے تک، آپ کے جسم کی توانائی کا حصہ بننے تک، اور فاضل مادوں کو نکالنے تک جتنی قوت کار فرما ہوتی ہیں آپ ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ یعنی باقی نعمتوں کو تو چھوڑ دیجئے نا، پوری روٹی کو بھی چھوڑ دیجئے، ایک لقمے کو لے لیجئے، پانی کے ایک گھونٹ کو لے لیجئے، وہ کیسے بنتا ہے؟ آپ اس کو اندر لے کے جاتے ہیں، وہ اندر کیسے جاتا ہے؟ سانس کی نالی میں کیوں نہیں جاتا؟ خوراک کی نالی میں کیوں جاتا ہے؟ پھر اندر جا کے معدے میں جاتا ہے، پھر کس طریقے سے اس کے جو نفع مند مادے ہیں وہ آپ کے جسم کا حصہ بنتے ہیں، جو نقصان دہ مادے ہیں وہ دخان کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو مختلف مراحل ہیں، انسان انہی کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، لا تحصوها، تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پھر بھی تمہیں نعمتیں دے رہا ہے باوجود تمہاری ناشکری کے۔ کیوں؟ ان اللہ لغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے وہ باتیں بھی، ما تسرون، جو تم چھپ کر کرتے ہو، وما تعلنون، اور وہ بھی جو تم اعلان کرتے ہو۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں، فلاں آدمی ناشکری کر رہا ہے، اللہ پھر بھی اس کو دیے جا رہا ہے، کہ اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ اللہ کو خبر ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے کسی آدمی کے ناشکری کے باوجود بھی اس کو دیے رکھتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، اس کی رسی کو دراز کرتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ کا علم تو بے پناہ ہے، لامحدود ہے۔ تو فرمایا تم کوئی چیز ظاہر کرو یا خفیہ رکھو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، اموات، وہ بے جان ہے، غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا مقدس برگزیدہ شخصیات ہوں یا وہ پتھر ہوں یا وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں تو وہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کے سوا تو ہر چیز مخلوق ہے۔ تو کیا ان کو خالق اور مخلوق کا
معلوم نہیں ہے. اور وہ مخلوق بھی ایسی ہے کہ جن کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. نہ ان کو اپنا علم ہے کہ ہمیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، اور نہ ہی ان کو اپنے پوجنے والوں کا علم ہے کہ ہمارے جو پجاری ہیں یہ جب مریں گے تو انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا. تو انہیں تو کچھ خبر نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے جو علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز سے واقف ہے. تو یہ لوگ پھر مخلوق کی اطاعت کیوں کرتے ہیں، مخلوق کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہاں خالق کی معرفت بتائی جا رہی ہے کہ خالق کون ہو سکتا ہے. تو فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں دیوتاؤں کو، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے.